جب تم سوچتے ہو کہ آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ پاک میری زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، تو اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اور تمہیں تو تمہارا پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب زندگی میں دکھ درد حد سے زیادہ بڑھ جائے، قرب اور اذیت اپنے انتہا کو چھونے لگے، تو جان جاؤ کہ کوئی نئی عطا ضرور پذیر ہونے والی ہے۔ اس رحمان اور رحیم کی بے قرار رحمت جوش مارنے کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہارے آنکھوں میں آنے والے ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خالق و مالک کی رضا سے ہوتا ہے، اس کی حکمت اور اس کے کن سے ہوتا ہے۔ وہ مشکلات میں ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے، پھر جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، ہو جاتا ہے سب کچھ، ہر بات، ہر کہانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، وہ ہر طرح کی تڑپ سے واقف ہے۔ وہ تو ان کی بھی بولیاں جانتا ہے جو بول نہیں سکتے۔ وہ عظیم الشان بادشاہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، جس سے ہر چیز کا علم ہے، پھر وہ تمہارے غموں کو، دکھوں، مصیبتوں، مشکلوں اور آزمائش سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر رینگنے والی چھوٹی سی چیٹی کی پکار سے واقف ہے، پھر وہ تمہاری پکار سے غافل کیسے؟ وہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جنہیں تم کہہ نہیں پاتے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے سوال کرتے ہو، جب تم سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی اس یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر بندے کو ہر وہ چیز مل جائے جو وہ چاہتا ہے تو وہ اپنی حدود توڑ کر باہر نکل جائے، تو خدا کسی کو کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ جب وہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو صرف آزمائش کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے جد و جہد کریں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مصیبت تیرے اوپر اس لیے نہیں آتی کہ تجھے وہ ہلاک کر دے، بلکہ مصیبت تو اس لیے آتی ہے تاکہ تیرا صبر اور ایمان کا امتحان ہو کہ تو کتنا صبر کرتا ہے، اور اللہ کی ذات عالی پر تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اور یاد رکھنا، مصیبت بندے کے لیے بھٹی کی طرح ہے، جس طرح لوہار لوہے کو جنگ اتارنے کے لیے آگ میں ڈالتا ہے اور سونار سونے کو کھوٹ سے پاک کرنے کے لیے آگ میں پگھلاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مصیبتوں، مشکلات کی بھٹی میں ڈالتا ہے تاکہ یہ صاف ستھرا ہو کر جنت میں جائے۔ اور یاد رکھنا، اگر مصیبت نہ آئے تو بندہ اللہ کا باغی ہو جائے، مگر اللہ مصیبت کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگے، راستے تنگ ہونے لگے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعائیں کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہماری دعاؤں کو قبولیت ملتی ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صبر کرو
آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی شکر گزار رہو، رلاتا اس لیے ہے تاکہ صاف دل رہو، اور چپ بھی کرواتا ہے تاکہ تم اس پر یقین رکھو۔ رات کے وقت آسمان پر چمکتے ہوئے تارے کتنا پیارا میسج دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ دیکھو اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو جائے، غم کے بادل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تم بہت ٹوٹ جاؤ گے یا زیادہ دنیا تنگ ہو جائے، آزمائش بے شمار ہو جائے، تم ناکام ہو جاؤ، سارے راستے بھی بند کیوں نہ ہو جائے، تو تم ہمت نہ ہارنا، میں ہی روشنی کرنے والا ہوں، تمہاری آزمائش کو ٹالنے والا بھی میں ہی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے جو اندھیرے کی کوکھ سے روشنی کو پھوڑ کر نکالتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ کر سکتا ہے نا تو یقین رکھو تمہیں بھی اندھیروں، غموں اور آزمائشوں سے نکالے گا، کیونکہ وہ القادر ہے۔ یاد رکھو وہ ساری کھلی اور ساری پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو عمل بھی کرتے ہیں وہ ان سب سے واقف ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ تمہارے بھی ہر پریشانی اور تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو بس چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے اور وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ تکلیف میں بھی تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتا یہ تکلیف بار بار اسی لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کو سلجھا نہیں سکتا۔